جو واقعہ جڑامالا میں ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک چرچ کو جلا دیا گیا، بلکہ کئی چرچز کو جلایا گیا، ان کو وینڈلائز کیا کہ سب کچھ ہوا. اچھا، میں اس پورے معاملے کو نا لیٹس اسٹارٹ ود دی ایلیگیشن. ٹھیک ہے، سو ایلیگیشن یہ تھی کہ دو کرسچن لڑکے ہیں جنہوں نے غالباً کسی اوراق کے اوپر، قرآن کے اوراق پر کوئی نازیبہ باتیں لکھی، بلاسفیمس کانٹینٹ لکھا، یا انہوں نے کوئی پیمفلٹ چھپایا جس کے اوپر ان کی تصویر بھی تھی اور اس پہ کوئی نازیبہ باتیں تھیں، گستاخانہ باتیں تھیں نو ڈاؤٹ، اور وہ انہوں نے پھیلا دیا. اچھا، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جی محلے میں لوگوں کو پتہ چلا، ظاہری بات ہے جوش ہوا، لوگوں نے شور مچایا، اور جا کے جو ہے نا ان کو کسی نے شاید تھوڑا سا پمپ بھی کر دیا ہوگا کہ جا کے آپ وہ کام کرو. اور انہوں نے کیا کیا کہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جا کے وہ چرچز کے اوپر جا کے جو ہے نا جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ شروع کر دی. اور وہ ویڈیوز ہیں، ہم انشاءاللہ ساتھ دکھا بھی سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے وہ اوپر سے کراس توڑا ہے اور وہ گھروں کے اندر جانا، وہ سارا کچھ بڑی نازیبہ لینگویج استعمال ہوئی ہے. اچھا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصل میں نا جب آپ کامنٹری سنتے ہو نا لبرل طبقے کی اور سارا کچھ، تو نا باتیں بہت گھٹ مٹ ہو جاتی ہیں. تو یو ہیو ٹو بی، ہمارے شو کا مقصد یہ ہے کہ وی ٹرائی ٹو گیو یو دیٹ کلیئرٹی آف تھاٹ. سو سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر تو بلاسفمی ہوئی ہے، اگر تو بلاسفمی ہوئی ہے، سب سے پہلے بات آتے ہیں، اگر تو کسی نے بلاسفمی کی ہے تو اس کے اوپر ہمارا قانون جو ہے وہ اپلائی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جب قانون اپلائی ہوگا، اگر تو وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بلاسفمی ہوئی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے اور وہ پبلکلی ہونی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ جی ہمارا آئین، ہمارا قانون جو ہے اس کی بالادستی ہے اور وہ سپریم ہے اور اس کو کوئی توڑتا پھوڑتا نہیں ہے. نو بڈی از ابو دا لا، رائٹ؟ سو پیپل انڈرسٹینڈ اینڈ پیپل کام ڈاؤن. لیکن جب ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے آسیہ بی بی والا واقعہ ہو گیا یا دیگر اور واقعات ہوئے جہاں پہ کوئی بلاسفمی کرتا ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا پاکستان کی تاریخ میں کسی کو بلاسفمی کی سزا ملی ہو، یعنی باقاعدہ طور پر اسٹیٹ کی طرف سے کہ وہاں پہ کچھ باقاعدہ کارروائی ہوئی ہو. کیونکہ جب کارروائیاں نہیں ہوتی تو پھر لوگ جو ہے نا وہ اس طرف نکل جاتے ہیں. Now having said that، سب سے پہلی جو چیز میں نے آپ کو بتائی وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ سب سے پہلے ایسی چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں، اور اگر تو وہ بندہ انسنٹ ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو باعزت بری کیا جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ تھا، آپ بھاگو یہاں سے. اگر وہ گلٹی ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ چلو جی ایک بلاسفمی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اینڈ لیٹ سپوز کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے نافذ نہیں کر پا رہے، پھر بھی میں یہ کہتا ہوں یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے. وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے، اور دیکھیں یہ 2 افراد کی بات نہیں ہے. دیکھیں 2 افراد چلے، انہوں نے لیٹ سپوز کہ بلاسفمی کا کیس ان کے اوپر ویلڈ بھی تھا، وہ 2 افراد جو ہیں ان کا تعلق پوری کرسچن کمیونٹی سے تو نہیں ہے نا. اگر ایک مسلمان ہے فار ایگزامپل، وہ کوئی 2 نمبری کرتا ہے، تو کیا سارے مسلمانوں پہ؟ اسی لیے تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں جب ویسٹ جو ہے جنرلائز کرتا ہے کہ جی مسلم ریڈیکل ایکسٹریمسٹ، اس مسلم ریڈیکل کے نام پہ سارے مسلمان رگڑے جاتے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے. تو جب ایک اگر فار ایگزامپل 2 کرسچنز نے ایسا کیا، کیا یہ جو 2 کرسچنز نے عمل کیا ہے، کیا یہ اسٹیٹ کی آفیشیل پالیسی ہے؟ کیا یہ جو آپ کا چرچ ہے یا جو آپ کا پریسٹ ہے وہاں کا یا جو ان کا پاسٹر ہے، کیا یہ اس کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے؟ آفیشیل تو نہیں ہے. کیا یہ بائبل کی ٹیچنگز ہیں؟ بائبل کی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اپنے اون پہ ایکٹ کیا، انڈیویجول ایکٹ ہوگا یہ پھر. تو اس کی سزا جو ہے وہ ساروں کو کیوں دے رہے ہو آپ؟ اسپیشلی وین یو نو that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has condemned this type of practice. There are 2 احادیث. ایک تو وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرے گا وہ جنت کی بو تک نہیں سونگھ پائے گا، یعنی کسی ذمی کو، کسی جو یعنی مسلم معاشرے کے اندر جو مائنورٹیز میں لوگ رہتے ہیں، جو کسی بھی یعنی آپ کہہ لیں ریلیجس ڈینومینیشن سے ہو سکتے ہیں، ان کو اگر کوئی ظلم ان کے ساتھ کرے گا یا ان کو قتل کرے گا تو آپ نے فرمایا وہ جنت کی بو تک نہ سونگھ پائے گا. اور ایک اور حدیث میں آپ نے یہ بھی کہا کہ جو ایسا کرے گا اس کو ہارم پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا اس کو، تو آپ نے فرمایا میں اس کے خلاف لڑوں گا قیامت کے دن. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم will be on the side of the one who was oppressed, even if that was a non-Muslim, and he will fight against you, the one who is claiming to be عاشق رسول. تو کتنی بڑی بات ہے یہ. تو یہ دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں. تو اگر کچھ ایسا ہوا ہے ہمیں اس کو سختی سے منع کرنا چاہیے، اور ہمیں کہنا چاہیے کہ دیکھیں جو لوگ بھی اس کے لیے جو ہے نا رسپانسبل ہیں، جنہوں نے پرووک کیا، جنہوں نے انسائٹ کیا، جنہوں نے وینڈلائز کیا، ان سب کو ڈیل کرنا چاہیے. لیکن آخر میں صرف یہ اتنی سی بات کہ اس سے پہلے کہ اس طرح کی باتیں ہوں اور لوگ جو ہیں وہ اس میں آئیں اور تیش میں آئیں، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے کہ جب بھی ایسے واقعات ہوں تو اٹ شوڈ انٹروین اینڈ اٹ شوڈ بیسکلی ٹیک اپروپریٹ ایکشن، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس لیول پہ نہ پہنچیں. جب بیسکلی نا 2 اصول ہمارے دین کے ہیں جو قرآن دیتا ہے ڈائریکٹ. ایک ہے کہ کلو نفس بما کسبت رہینہ، یعنی ہر بندہ نا اپنے نفس کے بدلے، اپنے اعمال کے بدلے پوچھا جائے گا یا گروی ہے.
یعنی ایک بندے کا جو قصور ہے نا وہ دوسرے پہ نہیں ڈالا جا سکتا, یہ ہمارا دین اصول دیتا ہے. تو اگر کسی دو نے کیا بھی ہے نا, اف دے گیٹ کنوکٹیڈ ایز ویل, اگر ان پہ پروف بھی ہو جاتا ہے, پھر بھی آپ کسی اور کرسچن, ان کا چرچ تو دور کی بات جو کہ پروٹیکٹڈ ہے ایک مسلم اسٹیٹ میں, کسی اور دوسرے کرسچن کو بھی نہیں آپ ہارم پہنچا سکتے, خاص طور پہ وہ ان احادیث کے تناظر میں جو بڑی سخت ہیں. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ قصاص, یعنی اگر کسی نے آپ کا نقصان کیا نا, آپ ایکول کر سکتے ہیں. لیٹ سے مثال کے طور پہ اگر کسی نے خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی مسجد توڑی ہوتی کسی کمیونٹی میں, تو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ان کے اس کے بدلے میں کوئی ایسی ان کی بلڈنگ توڑ دیتا نا, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے قصاص کے ذمرے میں آ سکتا تھا کہیں, اس پہ بھی ڈسکشن بنتی ہے ابھی, کیونکہ آج کل تو اسٹیٹ گورن کرتی ہے اور لا موجود ہے, اسی کو وہاں پہ بھی انٹروین کرنا چاہیے. لیکن یہ دونوں اصول جو ہے نا یہاں پہ بری طریقے سے پامال کیے گئے ہیں. اگر کسی دو نے کیا ہے, آپ نے پوری کمیونٹی کو کر کے نا, ایک تو اللہ کے قانون کو اوفینڈ کیا, ٹھیک ہے, پھر آپ یعنی اللہ کے مجرم ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہوئے, کیونکہ نقصان پہنچتا ہے دین کو بہت زیادہ, مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے, ان کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے. CNN BBC اور انہوں نے مین اسٹریم میڈیا نے فوراً پکڑا ہے ان چیزوں کو امیجیٹلی, یعنی کہ یہ پتہ نہیں وہ جیسے مٹی کے تیل پہ آگ ایک دم پھیلتی ہے نا, اس طریقے سے یہ پکڑ لیتے ہیں ویسٹرن میڈیا اس کو امیجیٹلی. سو یو ہیو ٹو تھنک اینڈ ایکٹ وائزلی. اور اس کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن تو خود کہتا ہے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے, تو یہ جن لوگوں نے جا کے چرچز کو جلایا اس میں ان کے مطابق تو ان کے اسکرپچرز پڑھے ہوئے ہیں نا, اور اس کی جو بے حرمتی آپ نے کی ہے. اور اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ابھی, مقاصد شریعت کو نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی بندہ اگر اٹھ کے اس طرح سے کرتا ہے تو شریعت کا مقصد ہے کہ فتنہ اور فساد معاشرے میں نہ پھیلے, اور جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو فتنہ اور فساد ہوتا ہے.